ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا، چشمہ بہتے ہوئے پانی کا پیالہ دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، اور ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کی نظروں میں برابر تھے امیر اور غریب، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، ان کا عاشق کوئی گورا کوئی کالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، اور اس طرف ہاتھ میں پتھر تھے، ادھر لب پہ دعا، یہ بھی دیکھا، اور کیا عمدہ دیکھا کہ اس طرف ہاتھ میں پتھر تھے، ادھر لب پہ دعا، ہم نے ایسا نہ کوئی حوصلے والا دیکھا، ہم نے ایسا نہ کوئی حوصلے والا دیکھا، ہم نے ایسا نہ کوئی حوصلے والا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، اور آپ کے بعد جب اسلام پہ مشکل آئی، آپ کے بعد جب اسلام پہ مشکل آئی، جان دے دے کے صحابہ نے سنبھالا دیکھا، جان دے دے کے صحابہ نے سنبھالا، سبحان اللہ۔ رسول پاک کے پورے 23 سالہ دور میں ان صحابہ جو شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 259، اور آپ کا انتقال ہوا تو مسلمہ کذاب نے اسلام اٹھایا اور اس کی طرف لشکر روانہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں۔ اس جنگ کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ایک جنگ میں، اور اس کے اندر 700 وہ تھے جو قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے، 70 وہ تھے جو بدری کہلاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جنگ میں شریک تھا، اور حضرت عمر کے بھائی تھے حضرت زید، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے نا تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس لشکر کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے باہر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قد تھا 9 فٹ تک،
बड़े बैठे महसूस खड़े और बड़े लंबे कद वाले लोग उनके पेट के बराबर आते हैं, लंबा और काफी लंबा था और खड़े भी टीले पर थे। तो अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं देख रहा था कि मेरे वालिद इसको तलाश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं लश्कर के पीछे छुप रहा था, फिर आकर लश्कर सारा गुजर गया और मैं अपने अब्बा के सामने आ गया। तो मेरे अब्बा मेरे सामने आए और मुझे कहने लगे कि अब्दुल्ला सेहत कहाँ है। कहते हैं कि इससे पहले कि मैं कुछ जुबान से कहता, मेरी आंखों ने बयान करना शुरू कर दिया और मैंने अर्ज किया कि अब्बा जान वो तो शहीद हो गए, अल्लाह के पास चले गए। तो शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दावत बरकत ने लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने मेरे सीने पर जोर से हाथ मारा और फौलाद से भी सख्त उमर जमीन पर यूं ढह गया जैसे रेत का टीला। और मुझे कहने लगे कि तू जब उस पर तलवार चल रही तू कट जाता, उसको कुछ ना होता। इतनी मोहब्बत थी उसके साथ। तो अरब में एक शायर था मुतम्मिम, इसका भाई था मालिक, वो कत्ल हो गया। तो मुतम्मिम ने शेर पढ़ पढ़ के पूरे अरब को अपने गम में शरीक कर लिया। पूरे अरब में इसके अशार मशहूर और मारूफ थे। तो एक दफ़ा मुतम्मिम हज़रत उमर से मिलने के लिए आए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुतम्मिम अगर मैं भी तेरी तरह शायर होता ना तो मैं भी अपने भाई के बारे में ऐसे ही शेर कहता जैसे तू कहता है। तो मुतम्मिम ने कहा कि हजरत अगर मेरा भाई आपके भाई की तरह रसूल पाक के ख़त्म नबूवत के महाज पर लड़ते हुए शहीद होता तो मैं अपने भाई के बारे में एक शेर भी ना कहता। मेरा दुख तो ये है कि मेरा भाई जहन्नम में है। तो उमर फरमाते हैं कि मुझे आज तक किसी ने मेरे भाई की शादी पर ऐसी तसल्ली नहीं दी जैसी तसल्ली मुझे मुतम्मिम दी। मुझे बात याद आ गई अचानक, मैंने कहा चलो आपका भी ईमान पैदा कर दो। मैं फिर शेर पढ़ता हूँ। आपके बाद जब इस्लाम पे मुश्किल आई जाने दे के साहबा ने संभाला देखा, जाने दे के साहबा ने संभाला देखा। मिलकर पढ़ जाने दे के साहबा ने संभाला देखा और नाम ले कुरान में ऐसा ना हवाला देखा, सारे कुरान में ऐसा ना हवाला देखा। नाम की फरमाइश है वो भी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह आपका मुंह क्या होगा फैसला करते हैं। वैसे जो वक्त मुझे दिया था उसमें भी 10 मिनट बाकी है। तो सुनने का कलाम पी नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब बोल रशीद वाले, उनका एक कलाम मुझे और भी याद आ रहा है लेकिन थोड़ा सा साउंड मेरे साथ चले तो मैं वो भी सुनने को तैयार हूँ। तो आवाज़ करता हूँ अल्लाह ताला के भरोसे पर, सुनिएगा। कलाम बहुत उम्दा है, थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लगे क्योंकि कान जिससे मालूम हो जाता है उसकी समझना आसान है, उससे मालूम ना हो तो ज़्यादा दरकार हो जाती है। तो मैं आपसे ही दरख्वास्त करूँगा तो थोड़ी सी आप फरमाएंगे। सुनिएगा। अक्सरूए मुस्तफा से
بالکل شب جمعہ میں نہ چلے جائے نا. آج شب جمعہ نہیں ہے, شب بڑا شب پیر ہے, شب جمعہ نہیں ہے. تھوڑا سا بول کے بتائیے گا تو سمجھ جائیں. سنیے گا شعر. جاتے جاتے اس نے کہا کہ کفا بنا شرفا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آمدنی کم ہے, اس کا غم نہ کر, لا تحزن, اس کا غم نہ کر, ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم رسول پاک کے پڑوسی اس شہر میں موجود ہیں جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. تو شاعر کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ شاعر مدینہ الرسول میں موجود ہے, اور کیا کہتا ہے, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے, انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں
محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، شرم سیاہ سے نہیں سامن جایا جاتا، شرم سیاہ سے، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مدین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مدین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے، رکھ دیجئے، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی، آقا سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی، آقا ہم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، ہم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، کاش دیوانہ دیوانہ کاش دیوانہ بنا دے وہ ہمیں بھی اپنا، کاش دیوانہ بنا دے وہ ہمیں بھی اپنا، ساری دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں، ساری دنیا کو جو دیوانہ بنائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مدین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، قابل غور سے تیری نسبت ہی تو ہے آقا، تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار
سامنے تھی جاری، پھر یاد نہیں کیا کیا